بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آپ سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا نام ہے لوگوں کو چھوڑیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا ہے کسی کے بارے میں کمنٹ کرنے کا، ججمنٹ پاس کرنے کا، ان کے پاسٹ اور فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کا۔ یقیناً ماضی میں یہ ہوا ہوگا، جو تمہارا رویہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کبھی نہ کسی نے ابیوز کیا ہے۔ اچھا، اب دنیا میں ہر بندہ ہوتا ہے نا، جہاں بندے ہوتے ہیں وہاں بیماری بھی ہوتی ہے، جہاں گھر والے ہوتے ہیں وہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کا کون سا بندہ ہے، کوئی شخص آپ کو بولے آپ کا نا بچپن میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو بھیا ہم میں سے سب کا بچپن میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کسی کی ناک ٹوٹ گئی تھی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، کسی کا سر پھٹ گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے اس طریقے سے عموماً بچہ باہر نکلتا ہے، روڈ کے اوپر جاتا ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ضرور کبھی نہ کبھی بیمار ہوئے ہیں، تو بھیا ہر بندہ ہی بیمار ہوتا ہے۔ آپ ایک دفعے سے بیمار ہوئے تھے کہ جان کے لالے پڑ گئے تھے، آپ نہیں بھی بیمار ہوتے نا، آپ بولتے ہاں 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 کبھی امی نے بتایا تھا، بخار ہوا تھا، واقعی میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ سب فضول کی باتیں ہیں۔ جس کے بارے میں بول دیجیے جی آپ کے حساب سے نا آپ کی پرسنالٹی ایسی لگتی ہے کہ آپ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ بول کے چلتے بنے، بچے کا بیڑا گرک ہو گیا۔ آپ کسی بچی کو دیکھ کے بول دیں گے کہ جی آپ پڑھنے والی نہیں لگتی مجھے۔ اب وہ بچی پڑھتی بھی ہوگی نا تو وہ نہیں پڑھے گی، آپ نے نا شک کا بیج بو دیا۔ اچھی خاصی میں پچھلے دنوں ایک چائے پی رہا تھا، تو ساتھ میں کوئی تھا، انہوں نے کہا کتنی خراب چائے بنی ہوئی ہے، اچھی خاصی انجوائے کر رہا تھا، انہوں نے بولا کتنی خراب چائے بنی ہوئی ہے، میری چائے میں سے سارا کا سارا ٹیسٹ اڑ گیا۔ ان کمبخت نے اپنی چائے بھی برباد کی، میری بھی چائے برباد کر کے چلے گئے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس میں چینی زیادہ ہے یا کم ہے، بالکل آرام سے پی رہا تھا۔ ایک بچے سے منٹوں میں ملاقات ہوئی، اس نے بولا سر جی مجھے آسان کام بتائیے، مشکل کام مجھ سے زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ 30 سال ان کی عمر تھی بچے صاحب کی۔ تو میں پوچھا کہ ایسا کیوں کہتے ہو بیٹا، کیوں آپ کہتے ہو کہ زندگی میں مشکل کام نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے میں تیسری کلاس میں تھا، تو وہ جو جوتے آتے ہیں نا جس میں تسمے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مجھے بڑے مشکل سے لگتے تھے، تو میں نے وہ چپکنے والے شوز لیسز باندھے ہوئے تھے جو چپک جاتے ہیں چپ چپ کر کے اور اس میں باندھنے نہیں پڑتے۔ تو ایک دن میرے استاد نے دیکھا اور بولا کہ تم اتنے نالائق آدمی ہو اور اتنے کیا کہتے ہیں سستی خورے ہو کہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکو گے۔ کہہ رہے سر اس دن سے میں سمجھ کے میں زندگی بڑا کام نہیں کر سکوں گا۔ اب وہ استاد صاحب کوئی پروفیسی بول کے چلے گئے، بچہ پوری زندگی سے 30 سال کا ہو کے وہ 7-8 سال کی عمر سے 24 سال سے کم پالے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے کیونکہ جوتے والے نہیں پہنے۔ او بھائی جان چھوڑ دو نا، بندہ چینج ہو جاتا ہے، حالات چینج ہو جاتے ہیں۔ جوتے نہیں ہوں گے، امی ابا نے اس کو لا دیے ہوں گے، اس کو پسند سے شوق سے پہن لیے ہوں گے، لازمی آپ نے کمنٹ کرنا۔ یہ لوگ مسلسل کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، کم بخت کچھ کرتے نہیں اور آپ کو کرنے نہیں دیتے۔ پوری دنیا کے اندر جو شخص اپنا کام اپنے ہاتھ سے نہ کرے نا، اس کو معذور کہتے ہیں، بیچارہ ہینڈی کیپ پہ کام نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد کرے۔ پاکستان میں اس کو افسر کہتے ہیں، بڑا افسر بن جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو اپنے کام خود کیا کریں اور لوگوں کی باتیں چھوڑ دیں۔ لوگوں نے تو بولتے رہنا ہے، آپ کامیاب ہو گئے تو بھی بولنا ہے، ناکام ہو گئے تو بھی بولتا ہے، اور اسپیشلی کوئی آ کے بولے نا یہ کام تو آپ کر ہی نہیں سکتے، تو ہو سکے تو چماٹ مار دیجیے اس کو نا۔ اگر نماز چماٹ موچھڑا نہ مار سکیں اس کو تو گھور کے ضرور دیکھیے نا، کہ آنکھوں سے بدلہ لے لیجیے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کیا بدتمیزی، اپنے کام سے کام کرو، زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ کچھ اور کام کرو، گلی ڈنڈا کھیلو جا کے کہیں پہ، میرا مستقبل کیوں برباد کرنے کے لیے آئے وہ، میرے پاس پہ کیوں آئے وہ؟ کوئی بندہ آ کے اس طرح فری ہوتا ہے نا میرے ساتھ بھی کہ جی آپ کے پاسٹ میں یہ ہوا ہے اور آپ کے فیوچر میں یہ ہونے والا ہے، تو اگر تو وہ کوئی بڑا شیخ ہو، کوئی بڑا ہو جو مجھے جانتا ہوں، میرا مینٹر ہو، تب تو میں اس کی بات سن لیتا ہوں، ادروائز میں اس کو بڑا برا جواب دیتا ہوں۔ تو آپ بھی کچھ 2-4 برے جواب رکھ لیجئے تاکہ اس سے شخص کی آئندہ ہمت نہ ہو آپ کے بارے میں بات کرنے کی، آپ کی فیملی کے بارے میں بات کرنے کی۔ آپ اپنی فیملی کی ڈھال ہیں، اگر اپنے بچے کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنی بیوی کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے، اپنے ماں باپ کو، اپنے نام کو، اپنی کاسٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی جو لوگ جو بول رہے ہیں ان کو بولنے دیجئے۔ ان بولتے ہوئے لوگوں کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگوں کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جہاں بول رہے ہیں وہیں بولتے رہیں گے۔ یہ آج بول رہے ہیں نا، یہ 20 سال بعد بھی بول رہے ہوں گے، 30 سال بعد بھی بول رہے ہوں گے، 40 سال بعد بھی بول رہے ہوں گے۔ میرا ایک دوست ہے سکھر کے اندر، بچپن میں ہوتا تھا، وہ جب جس گھر کے سامنے سے گزرتا تھا وہ بولتا دیکھو کتنا حرام کا پیسہ آیا ہے سالوں کے پاس۔ اب ماشاءاللہ وہ 45 سال کا ہو گیا، میں 46 کا ہو گیا ہوں، 40 کا وہ بھی ہو گیا ہوگا۔ تو 3-4 سال پہ ملاقات ہوئی اس سے، تو اس سے پوچھا، پھر جا رہے تھے چلتے ہوئے کہیں، پھر اس نے گھر دیکھا، پھر بولا یار دیکھو کتنا حرام کا پیسہ آیا ہے۔ تو میں کہا تو نے تو حلال کا بھی نہیں بنایا ہے نا، تو حلال کا بنا لیتا، اسے جیسے کر لیتا، حرام کا بنا لیتا، تو تب سے ہی روتا آ رہا ہے وہ، بس کسی کو کچھ بولنا، کسی کو کچھ بولنا، ایسے لوگوں کے اوپر کالو سلامہ بول کے آگے چلے جائے کریں، اپنے کام کیا کریں۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گانٹھ بن چکی ہے کسی کی وجہ سے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مخمصہ آ گیا ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی نے بولا ہے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجیے، اس کے اوپر توبہ کیجیے اور آگے بڑھنے کے لیے چلے جائیے۔ آپ کا کوئی نہ کوئی خریدار تو دنیا میں ہوگا نا، اور کچھ نہیں ہوتا نا تو اللہ کے پاس چلے جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ بولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سائیں میں کھوٹا سکہ ہوں، اس دنیا میں مجھے کوئی بھی نہیں لے رہا،
میری بولی کوئی بھی نہیں لگا رہا. آپ بھی تو مالدار ہیں, آپ کے پاس بھی تو پیسہ ہے, سب سے زیادہ پیسہ, سب سے زیادہ مال آپ کے پاس ہے. اللہ سے آپ مجھے خرید لیں. یقین کریں, روز منڈی میں جاتا ہوں, روز سکلز بیچنے کی کوشش کرتا ہوں, نہ کوئی ہائر کرتا ہے, نہ کوئی جاب دیتا ہے, نہ کوئی کچھ کرتا ہے. آپ کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ ہی خرید لیجئے. مجھ سے بچا لینا. اگر مجھے میرے حوالے کیا تو میں مارا جاؤں گا پکا پکا. میں بالکل بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, سوچتا رہتا ہوں, سوچ کے اوور تھنکنگ کر کے پریشان ہو رہتا ہوں. اللہ سے مجھے سوچنا ہی نہیں ہے سرے سے. تیرے سے زیادہ پاسٹ کسی کو نہیں پتہ, تیرے سے زیادہ فیوچر کسی کو نہیں پتہ. تجھے کمپلیٹ کلی طور کے اوپر علم ہے ساری کی ساری دنیا کا. تجھے میرا بھی پتہ ہے میں جنت میں جا رہا ہوں جہنم میں. میں نے اپنے آپ کو آج تیرے حوالے کر دیا. اب تیری مرضی, اللہ صحیح جیسے چاہے استعمال کرے, جیسے چاہے یوز کرے. اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھیج دیجئے. لوگوں کی بات میں نہ آئیے. جب آپ اس کے پاس چلے جائیں گے نا تو آپ اس کا مال ہوں گے. پھر جس کا مال ہوتا ہے نا وہ اس کی حفاظت کرنا خود ہی جانتا ہے. مشکل باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں, سوتے میں, خواب میں ضرور سمجھ میں آ جائیں گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.